اگر کوئی یتیم ہو جایا کرتا تھا تو اس کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا تھا. مزدوروں کو بلایا جاتا, مزدوری کرائی جاتی, لیکن ان کی اجرت نہیں دی جایا کرتی تھی, بلکہ ان کے سینے پر پیر رکھ کر کے ان کو دبایا جاتا تھا. یہی نہیں آگے چل کر کے دیکھیے, اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو پرورش کرنے کے بجائے اسے دفن کر دیا جاتا تھا. طرح طرح کے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے. ہر امیر ہر غریب پر ظلم و ستم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. آخر کتنے دن تک یہ ظلم کا دور زیادہ دن تک نہیں چلنے والا تھا. ان بیواؤں کو جنہیں سماج میں جینے کا حق نہیں تھا, انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, اے مولا کسی ایسے پیغمبر کو بھیج دے, کسی ایسے رہبر کو بھیج دے جو ہمیں سماج میں جینے کا ادھیکار دے سکے. وہ بچیاں جنہیں دفن کیا جا رہا تھا وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی, اے مولا کسی ایسے پیغمبر کو بھیج دے جس کی وجہ سے ہم سماج میں جینے کے لائق بن جائیں. وہ مظلوم جن پر ظلم کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا مانگی تھی, اے پاک پروردگار عالم کسی ایسے رہبر کو بھیج دے جو ہمیں سماج میں جینے کا حق دے دے. یہی نہیں, جن یتیموں کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی, اے مولا کسی ایسے رہبر کو بھیج دے تاکہ ہمیں بھی سماج میں جینے کا حق مل جائے. وہ غریب جن پر امیر ظلم کرتا ہوا نظر آتا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, مولا کسی ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو ہمیں سماج میں جینے کا حق دے سکے. آخر کار ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی, باب اجابت سے جا کے ٹکرائی, رب کی رحمت کو جوش آیا. رب نے عرب کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے گھر اپنے پیارے حبیب کو پیدا فرمایا, اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ ایسی روشنی پھیلی ہے کہ زمین سے آسمان تک, مشرق سے مغرب تک ہر طرف جو ہے روشنی دکھتی ہوئی نظر آنے لگی, ہر طرف روشنی ہوتی ہوئی نظر آئی. تبھی تو اعلیٰ عرض کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.